ایام التشریق میں منی میں رات گزارنا۔ ایام التشریق وہ 3 دن ہیں جو یوم النحر کے بعد آتے ہیں، ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ۔ حاجی منی کی طرف لوٹتا ہے اور وہاں رات گزارتا ہے، اور ایام التشریق کی راتیں منی میں گزارنا حج کے واجبات میں سے ہے۔ یہ دن کھانے پینے اور اللہ عز و جل کے ذکر کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ حاجی ان دنوں میں تکبیر، تسبیح اور حمد اللہ کی کثرت کرتا ہے۔ ایام التشریق میں جمعرات کی رمی۔ ایام التشریق میں سے ہر دن حاجی سورج ڈھلنے کے بعد یعنی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد تینوں جمعرات کی رمی کرتا ہے۔ وہ چھوٹی جمرہ سے شروع کرتا ہے جو مسجد خیف کے سب سے قریب ہے۔ اسے 7 پی در پے کنکریوں سے رمی کرتا ہے۔ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر دیر تک اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتے اور قبلہ رخ کرتے ہوئے۔ پھر وہ درمیانی جمرے کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اسے بھی 7 کنکریوں سے رمی کرتا ہے۔ پھر کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے۔ پھر وہ بڑے جمرۃ العقبہ کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اسے 7 کنکریوں سے رمی کرتا ہے، اور اس کے بعد دعا کے لیے نہیں رکتا۔ جو جلدی روانگی چاہے وہ 12ویں تاریخ کو جمرات کی رمی کے بعد غروب آفتاب سے پہلے روانہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جو 2 دن میں جلدی کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ جس پر منی میں رہتے ہوئے سورج غروب ہو جائے اس پر 13ویں تاریخ کو رات گزارنا اور رمی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ طواف الوداع۔ جب حاجی اپنے مناسک پورے کرنے کے بعد مکے سے رخصت کا ارادہ کرے تو اس پر طواف الوداع کرنا واجب ہے، جو حج کے واجبات میں سے ہے۔ وہ کعبے کا 7 چکروں میں طواف کرتا ہے اور اپنا آخری رابطہ بیت اللہ کے ساتھ طواف کو بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی روانہ نہ ہو جب تک کہ اس کا آخری رابطہ بیت اللہ کے ساتھ نہ ہو۔ وہ اس کے بعد طواف کی 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا سوائے اس کے کہ کوئی فرض نماز حاضر ہو جائے۔ حیض اور نفاس والی عورت سے طواف الوداع ساقط ہو جاتا ہے۔ جو بغیر عذر کے طواف الوداع چھوڑ دے اس پر دم ہے۔ محرم کے لیے شکار کے احکام۔ حج یا عمرے کے محرم پر خشکی کے جانور کا شکار کرنا یا کسی بھی طرح اس پر مدد کرنا حرام ہے، خواہ اشارے سے ہو، دلالت سے یا پیچھا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ رہا سمندر کا شکار تو وہ محرم کے لیے حلال ہے۔ جو احرام کی حالت میں خشکی کا شکار مار دے تو اس پر اس کے مرے ہوئے جانور کے مثل مویشی میں سے جزا ہے، جس کا فیصلہ مسلمانوں میں سے 2 عادل افراد کریں گے، یا مسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ یا اس کے برابر روزے۔ اسی طرح حرم کے درخت اور گھاس کاٹنا ہر ایک کے لیے حرام ہے، خواہ وہ محرم ہو یا غیر محرم۔